جنرمن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرا پہلا سوال عباد صاحب آپ سے ہے, بل آف رائٹس ہیں کیا اور ان کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بل آف رائٹس بیسکلی ایک ہیومن رائٹس میگنا کارٹا ہے جس کی ضرورت جو ہے ہر تعلیم یافتہ معاشرے میں ہوتی ہے, اور امریکہ جو جس کو کہتے ہیں کہ جو لیڈ کرتا ہے دنیا میں ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی کو, ظاہر ہے سب سے زیادہ ضرورت اس کی یہاں تھی. آپ کو پتہ ہے کلونیل رول سے باہر نکلے تھے, کلونیل رول سے باہر نکلنے کے بعد کانسٹیٹیوشن جو ہے پہلے انڈیپینڈنس جو ہے اس کا اعلان ہوا, اور اس کے بعد جو ہے کانسٹیٹیوشن آیا, اور کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ بیسکلی ایک لیگل فریم ورک تھا کہ ہاؤ ٹو آپریٹ امنگز دا 13 اوریجنل اسٹیٹس جنہوں نے پہلے سائن کیا تھا. تو اس کے بعد جو تھا جو اوریجنل فاؤنڈنگ فادرز تھے امریکہ کے, جس میں جیمز میڈیسن تھے, جس میں جارج واشنگٹن تھے, جس کے اندر بینجامن فرینکلن تھے, جان ایڈمز تھے, ایتھن ایلن تھے, ان لوگوں نے جو ہے اپنی اسٹیٹ جہاں سے ریپرزنٹیشن تھی ان کی, انہوں نے وہاں اس کے بعد جا کے اور ایک باقاعدہ کنسنسس کے ذریعے یہ دیکھا کہ اب ہمیں نیکسٹ اسٹیپ جو ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارا یہ سمجھ میں آ گیا ہاؤ ٹو آپریٹ دا اسٹیٹس, لیکن ہاؤ ٹو آپریٹ این انڈیویجول, ایک انڈیویجول جو ہے اس کے جو رائٹس ہیں ان کو ہم کیسے پروٹیکٹ کریں گے. اس کے بعد یہ ڈیوٹی جو تھی وہ جیمز میڈیسن کے حصے میں آئی, اور انہوں نے باقاعدہ 13 اسٹیٹس کے اندر ایک سروے کیا, اور باقاعدہ 2 سال تک یہ کام کرنے کے بعد پھر بل آف رائٹس لایا گیا. اوریجنلی 42 اس کی جو تھیں وہ ریکمنڈیشنز تھیں جو ریڈیوس ہو کے وہ 10 پہ آ گئیں. ارسلان, امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور کیا امینڈمنٹس جو ہے وہ ایک ہی انسان نے کری بل آف رائٹس؟ بیسکلی جیسے عباد صاحب نے کہا کہ جب کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا 1776 میں, دیٹ واز فار دا نیشن, پورے سوسائٹی کے لیے تھا. اب جو قوانین بن چکی تھیں سوسائٹی کے لیے وہ اب انڈیویجولس کے لیے لانے تھے, تو اس لیے بل آف رائٹس آئے جس کا پہلا امینڈمنٹ ہے فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف ایسوسیشن. بل آف رائٹس میں آلسو یہ بھی ہے کہ فریڈم آف ٹرائل بائی جوری, آپ کو ڈیو پروسیس جو وکالت کے اندر جو آپ کو انصافانہ ملنا ہے وہ بل آف رائٹس سے ہی آنا ہے. تو بل آف رائٹس کا پرپس یہ تھا کہ ہم انڈیویجولس کو ہم پاور کیسے دیں, اور ہم گورنمنٹ جو ہے جو اسٹیٹ ہے اس سے ہم پاور کیسے لے سکتے ہیں اور انڈیویجولس کو دیں. اچھا, کانسٹیٹیوشن بن گیا, امینڈ بھی ہو گیا, بل آف رائٹس کی بات بھی ہو گئی, لوگوں کے حقوق بھی سامنے آ گئے, مگر امریکہ میں اس سے کیا تبدیلی آئی؟ دیکھیے عمران, امریکہ کی تبدیلی تو ساری دنیا نے دیکھی ہے. امریکہ جو ہے پچھلے 220 سالوں میں خصوصاً, اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا پچھلے 60 سالوں میں خاص طور پہ جو سول رائٹس موومنٹ وغیرہ چلی ہے, اس کے بعد سے جس طرح ایمرج ہوا ہے, جس طرح لیڈنگ رول اس کا دنیا میں, جس طرح کمانڈ اس کے پاس موجود ہے, یہ سارے کے سارے فروٹ جو ہیں یہ اسی اسٹرگل کے ہیں جس کو آپ بل آف رائٹس کہتے ہیں, کانسٹیٹیوشنلٹی کہتے ہیں, جس کو آپ ہیومن رائٹس کی جو ہے سپرمیسی کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی اس وقت جو پوزیشن دنیا میں ہے اور جس جگہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ اٹ سیلف اس بات کی نشانی ہے کہ بل آف رائٹس کے جو فاؤنڈنگ فادرز کا جو ویژن تھا وہ ایک کامیاب ویژن تھا. ارسلان, آپ کے خیال میں کیا دنیا کی سوچ بدلنے میں بھی بل آف رائٹس نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ ایبسلیٹلی, بالکل کیا ہے. اگر آپ دیکھیں جو یونائٹڈ نیشنز کے جو کنونشنز ہوتے ہیں, ٹریٹیز ہوتے ہیں جو ٹارچر کے خلاف ہوتے ہیں, جو ڈسکرمنیشن کے خلاف ہوتے ہیں, جو ریفیوجیز کے لیے ہوتے ہیں, وہ اگر آپ ان کے ایسنسز دیکھیں تو وہ سب بل آف رائٹس کے اندر بیسڈ ہیں. جو فنڈامنٹل فریڈمز جو ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس لاء میں, جو انسانی حقوق ہوتے ہیں جو ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں, فریڈم ٹو بولنے کا فریڈم, ٹریول کرنے کا فریڈم, اپنے دین کا فریڈم, جو بیسک جو انسانی حقوق اللہ نے دیے ہیں سب کو. ہم اب پچھلے 60 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لاء ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کا جو پیراڈائم ہے, اس کے اندر بل آف رائٹس کافی آتا ہے. تو انسانی حقوق, بل آف رائٹس کی اگر ایزی ایکسپلینیشن دیں تو یہ کہ رائٹ ٹو اسپیک یعنی بولنے کی آزادی, مذہب چوز کرنے کی آزادی, بات کرنے کی آزادی, حکومت اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے حکومت کی تو اس کے لیے بات, اس کے خلاف یا اس کے اگینسٹ, آزادی صحافت ہے, آزادی خیالات ہے, آزادی تحریر و تقریر ہے, آزادی ہر سینس میں وہ آزادی جو ایک لمٹس کے اندر, لیگل لمٹس کے اندر ہوتی ہے, وہ موجود ہے اس میں. تو آپ کے خیال میں پاکستان میں کون سے بل آف رائٹس ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں بل آف رائٹس کی موجودگی, اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس کی کیفیت کیا ہے تو اس پہ تو ایک الگ بات ہو سکتی ہے, لیکن کیا کاغذ پہ وہ موجود ہیں یا نہیں. یس, کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں. اگر آپ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس میں آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے نام سے بل آف رائٹس موجود ہے, اور آپ حیرت کریں گے کہ اس میں تمام تر وہ چیزیں تقریباً موجود ہیں جو یہاں کے بل آف رائٹس کے اندر موجود ہیں. لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ پاکستان میں جو بل آف رائٹس ہیں وہ صرف کاغذ پہ ہیں, اور یہاں پہ امریکہ میں پریکٹس میں آ چکی ہیں.
اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں, کانسٹیٹیوشن ایک کاغذ ہے صرف, لیکن جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ پریکٹیکلی نہ کرو سوسائٹی کے اندر, اس کاغذ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. امریکہ میں یہ جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے, وہ سپریشن آف پاورز. امریکہ میں 3 میجر برانچز ہیں. ایک ایگزیکٹو ہے جس کا پریزیڈنٹ ٹاپ ہے, ایک ہے جوڈیشیری جس کا سپریم کورٹ ٹاپ ہے, اور ایک ہے لیجسلیٹو جو کانگریس کنٹرول کرتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک برانچ دوسرے برانچ سے زیادہ پاورفل نہیں ہے. کوئی بھی نہیں اس ملک میں پریزیڈنٹ ہو, سپریم کورٹ جسٹس ہو, سینیٹر یا کانگریس مین ہو, کوئی کانسٹیٹیوشن کو ڈیزالو نہیں کر سکتا. یہ تو خوبصورتی امریکن کانسٹیٹیوشن اور امریکن بل آف رائٹس کی کہ اس کو اپنا لیگل دین بنایا گیا ہے. یہ امریکہ کا لیگل ریلیجن ہے اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. جب تک کانسٹیٹیوشن کسی سوسائٹی کا, جب تک کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کانسٹیٹیوشن کو, تب تک وہ سوسائٹی بل آف رائٹس پریکٹیکلی اپنے لوگوں کی طرف امپلیمنٹ نہیں کر سکے گا. بس اب یہ بتائیں کہ انسانی حقوق کی آزادی, بل آف رائٹس, آپ کے خیال میں پاکستان میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ پاکستان میں بہت ضرورت ہے عمران اس کی, اور پاکستان ہی نہیں, پاکستان جیسے تمام ممالک جو آہستہ آہستہ آگے کی طرف آ رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, اس کے لیے لازمی ہے کہ بل آف رائٹس اس چیز وہاں موجود ہی نہ ہو بلکہ امپلیمنٹ بھی ہو اپنی اصل شکل کے اندر. اگر ڈائریکشن صحیح نظر آ رہی ہے, اگر ایجوکیشن ہو رہی ہے, اگر ایجوکیٹ ہو رہے ہیں لوگ, اور آپ کو اتنی آزادی ہے کہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں, تو میرا خیال اٹس اے گڈ سائن. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے, اور اگلے چند گھنٹوں میں یہ پروگرام پاکستان تک جائے گا. پاکستان کس صورت میں پہنچتا ہے یہ اٹ سیلف بتائے گا کیا ہم صحیح ڈائریکشن میں ہیں یا نہیں. ویری ویل سیڈ جی. مجھے یہ بتائیں کہ پیٹریٹ ایکٹ جو ہے وہ ایکچولی ہے کیا, اور کیا وہ نفی کرتا ہے امریکن بل آف رائٹس کی؟ ارسلان. بیسکلی یو ایس اے پیٹریٹ ایکٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ پاورز دیتا ہے ان ٹرمز آف کاؤنٹر ٹیررزم انویسٹیگیشنز, سرویلنس, سیکرٹ وائر ٹیپنگ. جو میجر کانسٹیٹیوشنل کویسچنز ہیں یہاں امریکہ میں آج, فریڈم آف پرائیویسی, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف پولیٹیکل ایکسپریشن, پولیٹیکل اسپیچ, وہ یو ایس اے پیٹریٹ ایکٹ کا اٹس ایٹ دا ہارٹ آف اٹ. تو اس میں کافی ڈبیٹ چل رہا ہے آج کل امریکہ میں کہ یو ایس اے پیٹریٹ جو ہے اس کے جو پروویژنز ہیں, اس کے جو لاز ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کنسسٹنٹ ہیں کہ نہیں. مگر سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پر کہ پاکستان میں جو کچھ جیلوں میں یا عدالتوں میں ہو رہا ہے, اور جس طرح کی سوسائٹی میں چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں وہاں پر, اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے خیال میں پاکستانی قوم کو بل آف رائٹس کی معلومات جاننا زیادہ ضروری ہے یا حکومت کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں اینڈ سے ہونا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں عوام کو اپنا رول پلے کرنا بہت ضروری ہے. کسی بھی ایسے معاشرے میں, ایجوکیٹڈ سوسائٹی کے اندر, عوام اس وقت تک رول پلے جب تک نہیں کریں گے, اس وقت تک گورنمنٹ جو چینج نہیں ہوگی. گورنمنٹ ہے کیا؟ عوام کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ آن دا پیپل سائڈ آلسو. وہاں بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے. تو عوام کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا اس سلسلے میں. انہیں اپنے رائٹس کا نہ صرف خیال ہونا چاہیے بلکہ ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے یونائٹ ہو کے ان رائٹس کو حاصل کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد گورنمنٹ مجبور ہوگی کہ وہ یہ رائٹس دے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ عوام کو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, بعض اوقات جب ان کو کوئی چیز ایسی دی جاتی ہے جو عام حالات میں دوسرے ملکوں میں لوگوں کا رائٹ ہوتی ہے, تو ہمارے ملک میں اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں جی ہمارا یہ پریولیج تھا, ہم کو یہ ایسی چیز دی گئی ہے جس پہ ہم پہ احسان کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے دونوں اینڈس پہ کام کرنے کی. چیزیں نظر آ رہی ہیں, میں کافی آپٹمسٹک ہوں اس حوالے سے. اپنی پاکستانی سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. پریس کے اندر کافی بہتری نظر آئی ہے, پالیٹکس میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے. ینگسٹرز کا آگے آنا جو ہے اٹ سیلف کافی بڑی چیز ہے. ایجوکیشن بڑھ رہی ہے, یونیورسٹیز کھل رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپروچ کا بدلنا بہت ضروری ہے. ارسلان, آپ کے خیال میں اس وقت پاکستانی عوام کیا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ جانیں اور اس کے معلومات حاصل کریں؟ عوام جب تک ایجوکیٹ نہ ہو وہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی. گورنمنٹ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوگی کہ ہم بدلیں. تو جب تک لوگ اپنے حقوق نہ جانیں اور جاننے کے بعد ڈیمانڈ نہ کریں گورنمنٹ سے کہ آپ ہمیں یہ ہمیں حقوق دیں, یہ ہمارا حق ہے, جب تک وہ نہیں کھڑے ہوں گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا. آپ کے خیال میں اس وقت پاکستانی عوام جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے اپنے حقوق جاننے میں؟ کیونکہ ایک کانسیپٹ ہے ڈر کا کہ میں کچھ اگر بولوں تو آگے سے میرے خلاف ایکشن ہو جائے گا, تو لوگ ڈرتے بہت ہیں اور وہ بول نہیں سکتے اور وہ ہوتے ہیں ایکشن کے خلاف. تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ وہ
کافی چیزیں کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پڑھیں, دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن ہے کیا, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز میں کون سے حقوق دیے گئے ہیں. فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف پریس ہے, فریڈم آف ریلیجن ہے. اگر یہ چیزیں ہیں پھر اپنے جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں ان کے پاس جائیں, اٹھیں. جب تک عوام پولیٹیکلی ایکٹیو اور امپاورڈ اور ایجوکیٹڈ نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں یہاں پہ فیمس پولیٹیکل کوڈ ہے کہ آل پالیٹکس از لوکل. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ بش تو ہیں وائٹ ہاؤس میں, لیکن ان امیریکا دا کانسیپٹ از کہ ہر بندہ, ہر امریکن, یا وہ لاس اینجلس میں ہو, شکاگو میں ہو, نیو یارک میں ہو, ایوری پرسن ہیز این انٹرسٹ ان دیئر ڈیموکریسی. تو پاکستانیوں کو یہ اس طرح کی ایموشنل انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور عمران کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ جو میں نے ایک لفظ کیا تھا کہ سینس آف انسیکیورٹی, دیکھیے یہاں پر بھی پیٹریٹ ایکٹ کی ابھی ہم بات کر رہے تھے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ پیٹریٹ ایکٹ کی کس طرح سے امپلیمنٹ ہوا ہے. سینس آف انسیکیورٹی ڈیولپ کیا گیا ہے, بتایا گیا لوگوں کہ تم خطرے میں ہو, تمہارے لیے پرابلم ہو سکتی ہے, 9/11 دوبارہ ہو سکتا ہے. ودن 3 آورز جو ہے پیسج وہ نیچے بھی ہاؤس سے ہو گیا اور سینٹ سے بھی ہو گیا, اور یہ ایکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا. میرا کہنا یہ ہے کہ جو انہوں نے ابھی بات کی کہ جی گراس روٹ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے, جو چھوٹی چھوٹی آپ کی جو کمیونٹیز ہیں, آپ کے سٹیز ہیں, آپ کے لوکل کونسلز ہیں, یہ بہت بے انتہا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. یہاں پہ پیٹریٹ ایکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے 245 سٹیز جو ہیں انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. ان کی اپنی یونین کونسلز نے اس کو نگیٹ کر دیا, اور 5 اسٹیٹس بھی ہیں. اور 5 اسٹیٹس بھی ہیں. تو یہی سچویشن اگر پاکستان میں آپ روٹ کاز پوچھ رہے ہیں پرابلم کی, میں سمجھتا ہوں روٹ کاز یہ ہے کہ لوگ امپاورڈ نہیں ہیں, لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اپنی بات پہنچا سکیں. جب تک یہ فیوڈل سسٹم, جب تک کنٹرول ڈیموکریسی کا سسٹم ختم نہیں ہوگا, لوگوں کی اپنی بات نہیں جائے گی گراس روٹ سے اوپر تک, اس وقت تک یہ چینج نظر نہیں آئے گا آپ کو. سینس آف انسیکیورٹی, یہاں پہ بینجامن فرینکلن جو ہیں یہاں کے فاؤنڈنگ فادرز میں, اور ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ کوٹ تھا, انہوں نے کہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے 220 years ago, he said, those who prefer security over liberty deserves neither security nor liberty. اسی بات پہ عباد الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ارسلان افتخار آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو بوتھ فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ.